کرپشن اور مالی بدعنوانیوں کے الزامات پر سپریم کورٹ کے ٹرک والے جج کہلانے والے جسٹس مظاہر نقوی کے استعفے کے ایک دن بعد ہی سپریم کورٹ کے دوسرے متنازع ترین کردار کے حامل عمران ہم خیال جج جسٹس اعجاز الاحسن بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ تنازعات سے بھرپور دور گزارنے والے عدالت عظمیٰ کے سینئر ترین جج جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ بہت سے جواب طلب سوال چھوڑ گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے دور کے تنازعات میں پاناما پیپرز کیس کی احتساب عدالت کی نگرانی سے لے کر تقریباً ہر سیاسی جماعت کے مقدمات سننا، گرینڈ حیات ٹاور کیس کی سماعت پر اعتراضات اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو سپریم جوڈیشل کونسل سے بچانے کی کوششوں جیسے معاملات شامل ہیں، کیونکہ جب سے جسٹس میاں ثاقب نثار نے چیف جسٹس کا حلف لیا تھا، جسٹس اعجاز الاحسن ہر اہم مقدمے کی سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے اس وقت بھی بینچوں کی کمپوزیشن میں ججوں کی شمولیت کے حوالے سے متعدد خطوط لکھے تھے کہ دیگر ججوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تاہم اس کے باوجود جسٹس اعجاز الاحسن اہم سیاسی و غیر سیاسی مقدمات کی سماعت کرنے والے بینچز کا مستقل حصہ رہے، جبکہ سپریم کورٹ کے ججز کے علاوہ بہت سی سیاسی جماعتوں بشمول پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام فے نے کھلے عام جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی بینچز میں شمولیت پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ نواز لیگ نے بالخصوص ان دو ججوں پر اعتراضات کیے تھے اور پارٹی قیادت کے خلاف ان کے تعصب کو نمایاں کیا تھا۔ پارٹی کے رہنماؤں نے سینئر ججوں کی غیر جانبداری کے حوالے سے سوالات اٹھائے تھے اور 1 درجن سے زائد ایسے حوالے دیے تھے جن میں جسٹس اعجاز الاحسن نے نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف فیصلے دیے تھے۔ فروری 2023 میں اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی پر الزامات عائد کیے تھے کہ وہ نواز لیگ کے خلاف تعصب رکھتے ہیں، اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ نواز لیگ کی قیادت کے حوالے سے مقدمات سے انہیں دور رکھا جائے۔ تاہم ان تحفظات کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو کبھی ان بینچوں سے الگ نہیں رکھا۔ انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کئی سموٹو بھی لیے تھے۔ اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا، جسٹس اعجاز الاحسن نگراں جج کے طور پر پارٹی قائد نواز شریف کے خلاف کیس کی نگرانی کرتے رہے اور ان سے انصاف کی توقع نہیں۔ خیال رہے کہ پاناما پیپرز سننے والے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی سربراہی جسٹس آصف سعید کھوسہ کر رہے تھے۔ اس میں جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس گلزار احمد، جسٹس عظمت سعید شیخ اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے۔ انہوں نے نواز شریف کو عمر بھر کے لیے نااہل کیا تھا۔ بینچ نے جسٹس اعجاز الاحسن کو ٹرائل کورٹ کی نگرانی کے لیے نگراں جج مقرر کیا تھا۔ پاناما پیپرز کیس میں JIT کا رکن واٹس ایپ کے ذریعے مقرر کرنے کی سازش بھی شامل تھی۔ چند منتخب عہدیداروں کو سپریم کورٹ کے پاناما بینچ کی ہدایات پر مختلف محکموں سے چنا گیا تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے تقریباً ہر مقدمے میں نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف فیصلہ دیا، اور ان میں پاناما پیپرز کے علاوہ پارٹی قیادت کا کیس، پاک پتن زمین الاٹمنٹ کیس اور رمضان شوگر ملز کیس وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح گرینڈ حیات ٹاور کیس میں جسٹس اعجاز الاحسن کی شمولیت پر وکلاء نے سوال اٹھایا تھا۔ ان وکلاء کے مطابق جسٹس اعجاز الاحسن گرینڈ حیات ٹاور بنانے والی کمپنی کے لیگل ایڈوائزر تھے۔ مفادات کے اس واضح ٹکراؤ کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے نہیں نکالا اور بالآخر اپنی کلائنٹ کمپنی کے حق میں فیصلہ دیا۔ حال ہی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اعجاز الاحسن کے مابین اس وقت ایک تنازع ہوا، جب بینچوں کی تشکیل اور ان میں سینئر ججوں کی شمولیت کا معاملہ زیر غور آیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے بینچوں کی تشکیل سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کے خدشات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے الزامات حقائق اور ریکارڈ کے خلاف ہیں۔ ہمیں 6 دنوں کی تنخواہ ملتی ہے، 4.5 دن کام کرنے کی نہیں۔ یہ چیف جسٹس نے اس وقت لکھا جب انہیں اطلاع ملی کہ جمعہ کی سپہر کو جسٹس اعجاز الاحسن لاہور روانہ ہو گئے تھے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ اور سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر بلز کے نفاذ کے بعد اگرچہ بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے ان سے مشاورت کی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شکایت کی اور چیف جسٹس کو خط لکھا۔ مزید برآں ایک اور تنازع اس وقت ابھر کر سامنے آیا جب جسٹس اعجاز الاحسن نے سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن کی حیثیت سے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کی مخالفت کی اور اسے ایک عاجلانہ، غیر ضروری اور طے شدہ قانونی معیارات کے خلاف قرار دیا۔ تاہم ان کی مخالفت اور تحفظات کے باوجود سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنے ساتھی جج کو شوکاز نوٹس جاری کیا۔ تاہم اپنی کرپشن ثابت ہوتی دیکھ کر جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے استعفیٰ دے دیا۔
ट्रक वाले जज के इस्तीफे के एक रोज बाद इनकी ईमानदारी की गवाही देने वाले इमरान जज जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी हो गए। यूं सुप्रीम कोर्ट में तत्हीर का अमल आगे बढ़ता दिखाई देता है। मुख्तसर बात यह है कि जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से अपनी मुलाजमत के तमाम अरसे में तनाजात का शिकार रहे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।